تاریخ سے قبل ایک بادشاہ تھا جس کا نام زر دانیال تھا، جسے گمشدہ سورجوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس کی سلطنت چیلتان اور ہنا کے پہاڑوں کی کھردری چوٹیوں میں پروان چڑھی، ایک ایسا ملک جو خوشحالی، طاقت اور عظمت سے بھرپور تھا۔ اس سلطنت کے قلب میں گمشدہ سورجوں کا شہر واقع تھا، جہاں 3 عظیم خزانے محفوظ تھے۔ قدیم سونے کے برتن، جنہیں کہا جاتا تھا کہ یہ پہلی سورج کی روشنی کے گونجتے اثرات رکھتے ہیں۔ ایک ڈھال جس پر قدیم دعائیں نقش کی گئی تھی، جو نسلوں کی ہمت اور حکمت کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ طومار جنہیں ہوا اور پتھر کے ارواح نے لکھا ہوا مانا جاتا تھا، جو انسانی فہم سے ماورا راز رکھتے تھے۔ یہ خزانے صرف اپنی خوبصورتی یا قیمت کی وجہ سے قابل احترام نہیں تھے، یہ زر دانیال کی طاقت کے اصل مرکز تھے، وہ قوت جو اس کی سلطنت کو آگے بڑھاتی تھی۔ جادو اور سحر کے امتزاج سے بادشاہ نے ایسی فتوحات حاصل کی جو تقدیر کے لمس میں لگتی تھی۔ ایک ایک ریاست اس کے سامنے گر گئی اور اس کا تسلط ہر جانب پھیل گیا۔ لیکن طاقت چاہے کتنی ہی ناقابل شکست لگے، مزاحمت کو جنم دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ قبیلے دور دراز وادیوں اور خشک و بیاباد میدانوں سے جمع ہوئے۔ قدیم دشمنیاں میں سے پشت ڈال کر ایک عظیم اتحاد قائم ہوا تاکہ زر دانیال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ حتیٰ کہ وہ کسان جو نسلوں سے اپنی زمین اور فصلوں کے پابند تھے، ہتھیار اٹھا کر قبیلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف نے سب کو متحد کر دیا، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر زر دانیال اپنی فوجی مہم جاری رکھے گا تو کوئی بھی زمین آزاد نہ رہے گی۔ قبیلوں نے آخری جنگ کی تیاری شروع کی۔ بنجر زمینوں سے ہر ہتھیار جمع کیا گیا، پرانی زنگ آلود تلواریں، آگ میں سخت کیے گئے نیزے اور پرانی لڑائیوں سے نشان زدہ ڈھالیں۔ خشک اور بے رحم پہاڑوں سے ہر جنگجو کو طلب کیا گیا۔ پیغام رساں وادیوں اور خطرناک پہاڑی راستوں سے گزر کر ان جنگجوؤں تک پہنچے جن کے نام افسانوں میں درج تھے۔ فضا میں ایک بھاری سکونت محسوس ہوئی، گویا پہاڑ خود جانتے تھے کہ مقدر کی ایک بڑی ٹکر آنے والی ہے۔ جلد ہی قبیلوں کی بغاوت کی سرگوشیاں زر دانیال تک پہنچے۔ بادشاہ جو نافرمانی کا عادی نہیں تھا کہ نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ بغاوت کو ابھی ختم کر دیا جائے، مگر تقدیر کی لہریں پہلے ہی بدل چکی تھیں، بہت دیر ہو چکی تھی۔ قبیلوں کا اتحاد اب منتشر یا خوف زدہ نہیں رہا تھا۔ ان کی فوج تعداد میں زیادہ نہ بھی ہو، زر دانیال کی فوج کے برابر عزم اور طاقت رکھتی تھی۔ اپنی مضبوط دیواروں کی حفاظت کو چھوڑ کر زر دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ قبیلوں کا مقابلہ کھلے میدانوں میں کرے گا، چیلتان کے پہاڑوں کے دامن میں۔ وہاں گرجتے ہوئے چیخ و پکار اور تلواروں کی ٹکر میں جنگ ایک ناقابل تصور شدت کے ساتھ چھڑ گئی۔ شہزادی لیال، جو مومن قبیلے کی بہادر جنگجوؤں کی قیادت کر رہی تھی، بادشاہ کی فوج میں راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھی۔ ان کی بہادری بے مثال تھی۔ وقت کے ساتھ زر دانیال کی بظاہر ناقابل شکست فوج کمزور ہونے لگی۔ ان کی افواج جو دور دراز کی زمینوں میں خوف کی علامت تھیں، قبیلوں کی انتہا پسند بہادری کے آگے ٹوٹ گئیں۔ فتح قبیلوں کی صفوں میں سرایت کر گئی اور جنگجوؤں نے اپنی جیت پر حوصلہ پاتے ہوئے گمشدہ سورجوں کے شہر کی طرف مارچ کیا۔ مگر تقدیر نے اپنی ظالمانہ ترتیب ختم نہیں کی تھی۔ پسپائی کے دوران زر دانیال کا زخمی مگر چالاک کمانڈر ایک آخری مایوس کن قدم اٹھایا۔ الجھن کے پردے کے نیچے اس نے شہزادی لیال کو گرفتار کیا اور میدان جنگ سے دور لے گیا۔ جب قبیلے نے یہ حقیقت سمجھی تو ان کی شہزادی، آزادی کی زندہ علامت، غائب ہو چکی تھی۔ اسے گمشدہ سورجوں کے شہر میں قید کیا گیا، جہاں زر دانیال کی حکمرانی کے سائے ابھی بھی موجود تھے اور سلطنتوں کا مقدر ایک نئے مرحلے کا منتظر تھا۔ قبیلوں کی فوج اب گمشدہ سورجوں کے شہر کے دروازوں کے سامنے محاصرے میں آ گئی۔ شہزادی لیال کے قید ہونے کی وجہ سے جنگ ایک کشیدہ تعطل میں بدل گئی۔ زر دانیال اگرچہ زیادہ تر فوج سے محروم اور کمزور، اپنی قلعے کی بلند دیواروں میں محفوظ رہا۔ قبیلے اگرچہ محتاط اور شہزادی کی قید سے بوجھل، مضبوط
اور تعداد میں کافی تھے۔ میدانوں میں اور شہر کی دیواروں میں طاقت کا توازن غیر یقینی تھا۔ ہر طرف ایک لمحے کا انتظار تھا جو گمشدہ سورجوں کے قدر کا فیصلہ کرے۔ اسی خطرناک لمحے میں زر دانیال نے اپنے سب سے معتبر اور طاقتور جادوگر زابو کو طلب کیا، اپنے راز کی سب سے بڑی ہتھیار۔ گمشدہ سورجوں کے شہر کے سائیدار حالوں میں جادوگر نے ایک تاریک اور چالاک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ ہندا کی جانب فرار ہوگا، ایک دور دراز زمین جہاں سے سورج نکلتا ہے، قبیلوں کی پہنچ سے باہر، اور خزانے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خزانے کی حفاظت کے لیے جادوگر انہیں چیلتان اور ہنّا کے دور افتادہ غاروں میں چھپا دے گا۔ لیکن منصوبہ صرف یہ نہیں تھا۔ ممنوعہ جادو کے ذریعے زابو شہزادی لیال کو ایک دیو میں بدل دے گا اور اسے خزانے کے ساتھ باندھ دے گا، ایک دائمی محافظ کے طور پر، تاکہ بادشاہ کے فرار کے بعد بھی خزانے محفوظ رہے۔ تاریکی کی آڑ میں زر دانیال، جادوگر زابو اور ان کے وفادار لوگ گمشدہ سورجوں کے شہر کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گئے۔ خزانے اور شہزادی لیال اپنے ساتھ لیے اور گھوڑوں کو تاریک اور خطرناک غار کوہ موردار کی طرف دوڑایا۔ ایک قبیلی جاسوس جو شہر کے قریب چھپا ہوا تھا نے ان کا فرار دیکھا اور خبر بھیجی۔ صبح ہوتے ہی مومن قبیلے کی فوج نے یہ خبر سنی اور فوراً پیچھا کیا، شہزادی لیال کو بچانے اور گمشدہ سورجوں کے خزانے واپس لانے کے جذبے سے بھرپور۔ جب زر دانیال، جادوگر زابو اور ان کے لوگ پہاڑوں تک پہنچے تو انہوں نے شہزادی لیال اور خزانے غار کوہ موردار کے اندر گہرائی میں لے گئے۔ بادشاہ کے لوگ شہزادی کو قربانی کے پتھر سے باندھ گئے، جبکہ جادوگر زابو نے روحوں کے طومار کھولے اور ممنوعہ ورد پڑھنا شروع کیا۔ قدیم سونے کے برتن کھولے گئے اور ان سے نکلنے والی آوازیں بھٹکتی ہوئی روحوں کو بلا کر شہزادی لیال میں ملا دیا گیا۔ وہ چیخیں مارتی رہیں، ان کی آنکھوں اور منہ سے شاندار جلتی ہوئی روشنی خارج ہوئی جو غار کو ایک غیر معمولی اور اندھیری روشنی سے روشن کر گئی۔ جادوگر نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، ہو گیا، محافظ جلد جاگ جائے گا۔ بادشاہ کے لوگ فوراً خزانے غار کی گہرائی میں چھپا دیے اور بلا تاخیر فرار ہو گئے۔ جب وہ غار کے داخلی دروازے تک پہنچے تو مومن قبیلے کے جنگجو بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک شدید لڑائی چھڑ گئی، تلواریں صبح کی دھند میں چمک رہی تھیں۔ ہنگامے کے بیچ زر دانیال اور زابو نے گھوڑے دوڑائے اور سورج کے طلوع کی جانب فرار ہوئے، جبکہ نئے جاگتے ہوئے خوفناک محافظ کو غار کوہ موردار کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر ایک خوفناک چیخ پہاڑوں میں گونجی، غار کی گہرائی سے۔ تمام لڑائی رک گئی۔ جنگجو جمی ہوئی نظروں کے ساتھ رکے رہے، گویا غار سے اندھیرا بہہ رہا ہو۔ 5-6 افراد نے تلواریں پھینک دی اور بھاگے، مگر اندھیرا کسی کو فرار نہیں ہونے دیا۔ چند لمحوں میں باقی رہ جانے والے 160 افراد مارے گئے۔ یہ مخلوق نہ انسان نہ جانور ایسی تھی جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی موجودگی ایک زندہ خواب خرابی تھی، ایک محافظ جو قدیم جادو، غصے اور انتقام سے پیدا ہوا تھا۔